بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں بھی رہا آخرین یہ دنیا سب کو باقی نہیں ہے تو دنیا کے افراد دنیا کی شخصیات اور دنیا کے قائم مخلوق انسان کو کہاں کرتا اس وقت میں قدرت خداوندی کے ذریعے عدم سے وجود پایا ہے ایک روز آئے گا وجود سے عدم کی طرف جو اس دنیا کے اندر آیا ہے وہ ہمیشہ نہیں رہے گا بلکہ وہ اس دنیا سے ایک جو رخصت ہے لیکن کامیاب وہ شخص ہے جو اس دنیا میں پیدا کیا گیا اور اس نے اپنے پیدا کیے جانے کے منصب اور مقصد کو پورا کیا اپنی زندگی کے لمحات کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے لگا دیا اپنی زندگی کو نور نبوت کے حصول کے لیے وقف کر اور اس کی اشاعت میں اپنی ساری زندگی کو اپنے پورے جسم کو اپنے مال کو اپنے وقت کو ایسا لگا دیا جیسے کہ کوئی عمل کسی کام کے لیے پیدا کیا گیا اور اس نے مقام کیا جو کام انبیاء علیہ السلام خدا نے حضور ہر دور میں اس دین کی حفاظت کے لیے اور اس دین کے فروغ کے لیے اور اس دین کی ترقی کے لیے اور دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے افراد کو پیدا فرمایا اور افراد کے اندر صلاحیت عطا فرمائی افراد کو منتخب فرمایا اور انہیں اپنے وقت کا امام بنایا یہ سلسلہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین تبع تابعین فقہاء ائمہ مجتہدین مفسرین متکلمین معقولین سے
نکل کر پہلا ٹائم فروغ کے اندر مختصر یہ سب کا محمدی دلالت اور گمراہی کا یہاں کوئی ایسے رسم و رواج نہیں تھی جو برادران وطن سے منتقل ہو کر مسلمانوں کے اندر ہو. چاروں طرف گمراہی گمراہی چاروں طرف ضلالت کا ماحول. جب وہ دوست نے اس بستی کا رہن کیا اور ادارہ محمودیہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں عارف باللہ حکیم رمضان اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ کام کیا جو کام خدا بندے کو اپنے ساتھ کو افراد سے کیا تھا. انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا. جب ادارے کی بنیاد کا مسئلہ ہے اور شہر مدنیہ مطالعے سے اس ادارے کی بنیاد رکھوائی گئی تھی اور اس ادارے کی ترقی کے لیے اور اس ادارے کو چلانے کے لیے سابق مرکزی حکیم نظام اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات مجھ تک پہنچی. انہوں نے فرمایا کہ والد صاحب نوشہر آج سے میرا اور میرے مہمانوں کا آج تمہارے آج سے میرا اور میرے مہمانوں کا آج تمہارے لیے ہے اور میں ادارے سے جڑا ہوں. سلسلے میں مولانا ایک ملازم کی سائٹ پر بیٹھ کر عمل کیا کرتے ہیں. مولانا امام علی صاحب علیہ الرحمہ نے ان سے بیان کیا کہ حکیم رمضان اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رضا گنج کے اس شہر کی طرف سے سمر کرتے ہوئے رائے کو ڈھونڈتی ہوں. حضرت مولانا نے فرمایا کہ اس وقت ہم بڑے پولیس صاحب غلام حسین صاحب سیتا پوری سے پولیس کا دوستہ بیان ہو رہے حکیم صاحب جب پہنچے تو غلام حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بات سے ملاقات کی دکھایا اور طلبا کو یہ بات بتائی کہ مولانا کی کیا شخصیت ہے حکیم صاحب کی اور کیا مقام ہے اور کیا درد ان کے دل میں. اس کے بعد ہمارے غلام حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حکیم رمضان اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صاحب یہ بچے آپ ہم کو دے دیجیے ہم ان کو ادارہ محمودیہ محمدی میں پڑھا کر دیوبند بھیج. یہ خود مولوی صاحب نے مولانا امام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود مجھے بتایا. جب یہ بات کہی تو غلام حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے حکیم صاحب سے جانا چاہتے ہیں. اس طریقے سے مولانا امام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے رائے پور سے محمدی تعلیم حاصل کرنے کے لیے
ان کا ایک واقعہ مولانا اپنا بیان کرتے تھے کہ مولانا نصیر احمد خان صاحب جو بات کو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ ابھی میں ان کے پاس مقامات ہوتا طلبہ مقامات جب وہ پڑھاتے تھے تو لکھتے ایک روز مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لکھتے ہیں مقامات تم کو یاد نہیں کرتے ہو کہ تمہارے کو پلے پڑتا ہے تو مولانا نے کہا ہاں یاد تو شیخ نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جائزہ لیا کہ میں نے جو پڑھایا ہے اس بچے کو یاد کیا ہے تو کچھ نہیں دیکھتا اور جگہوں سے پوچھا مولانا نے اس کے پہلے لغات اور جیسا بتایا تھا ویسا اگر قرآن نصیر احمد خان سے بہت خوش ہوئے اور مطمئن ہو گئے کہ یہ بچہ بہت صحیح اور ایسا مضبوط مستحکم کر دیتا ہے کہ اس کے ذہن سے بات نہیں نکلتے اگر یہ نہ لکھے ایسے ہی آپ کریں تو کوئی حرج نہیں ایک وقت ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دارالعلوم دیوبند سے سند فرارت کے ساتھ فرارت کے ساتھ 1962 عیسوی کے اندر حضرت مولانا امام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند سے سند فرارت ہمیں طلبا کو مولانا کا استعداد مقامات سبق کو ذہن نشین کر لینا ہمارے طلبا کو اس سے نصیحت لینا چاہیے کہ ہمیں اپنی کتابوں میں توجہ دینا چاہیے اور ہمیں کتابوں کی کیفیت فکر کرنا چاہیے مولانا کے اس عمل سے ہمیں اور آپ کو سبق لینا میرے علم کے اعتبار سے حضرت مولانا امام علی صاحب مدد رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے دنیا اتاری اور اس کے اندر حضرت مولانا محدودین صاحب اور ہمارے بزرگ سوار حضرت مولانا سید مصطفیٰ حسین صاحب جو تشریف فرما ہے یہ ان کے پہلے شاگردوں اور اس کے علاوہ بات اور پھر کچھ وقفے کے بعد حضرت مولانا امام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ادارے دنیا کے لیے بلانا عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ادارے دنیا کا تقریباً ختم کر دیتے بار بار بچے اور وہ بھی دیکھ نہیں پاتے جب وہ تشریف لائے تو یہاں جو بیاسی میں بچے نہیں تھے اس لیے مجبور کو شعبے سے کا 9.5 بتا دیا اسی بات میں بھی اس سال 9.5 میں دور سے منتقل ہوا تھا اور 2.5 مہینے برابری کا حضرت مولانا امام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی دوران ہمارے جمیل صاحب بچے والے میں رکھنے والے اور صاحب عمرہ اور اس کے علاوہ
گئی سنت تہولا مولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کا سلسلہ بند ہو گیا تھا. حضرت مولانا امام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے ایک ادارے میں کیا کہ شعبہ امانت کی خصوصیت ہے نشاط سمجھ. مولانا کا مطالعہ کا عالم یہ تھا کہ تہذیب کے وقت میں مولانا جب خدمت میں پڑھتا تھا جلالہ شریف کا مطالعہ کیا اور اس وقت میں یوم تشریف لاتے ہوئے چل رہے ان کے ہاتھ کو مولانا نے اللہ کو روتے کے افغان کا مطالعہ کیا اور مطالعہ کرنے کے بعد اس وقت میں ترجمہ کرنا تھا تو انہوں نے کتابیں لکھوائی الاسلام کے علوم قرآن کا ترجمہ لکھوایا اور پھر لکھوایا تھا کہ علوم قرآن کے لیے 16 علموں کی ضرورت اور جو مطالعہ کیا کرتے اس دکان کو لکھوا دیا کرتے. نہایت انضباط تعلیمی تدریسی علمی انضباط میں ان کی زندگی آج آپ جو 4 سال علماء سے تو علماء کو تقریباً ختم ہو گئے یا اس کا دوسرا وقت ہے جو حضرت مولانا رمضان اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی. لیکن ان علماء کی بہتان آپ دیکھیں کثرت دیکھیں جو حضرت مولانا امام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے بلا واسطہ یا بے واسطہ یہ ناکارہ مولانا کے توجہ کا نتیجہ ایک دن اس ناکارہ کا واقع مگر کیا معلوم کرتا ہوں مولانا ایک نصیحت کیا کرتے تھے وہ نصیحت ہے آپ سے سنا ہے. جب میں دارالعلوم سے جوان تھا میرے والد بڑے ہوئے تھے. میرے والد کا یہ کام تھا کہ مدرسے سے بات کرانا چاہتا ہے مدرسہ مولانا امام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کرانے لگا. کچھ نہیں کرتا بالکل فائدہ نہیں کرتا اور خدا تحقیق کے وقت میں رمضان آتے ہیں طالبان والے وقت میں آ جاتے ہیں اور مولانا کا پانی بانٹا مولانا کے لیے کہتے ہیں یہ اس کا اثر تھا. مولانا کی خدمت کی برکت سے والد صاحب نے مولانا کی خدمت کی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے مالا مال کر دیا ورنہ میری کوئی حیثیت نہیں تھی. میں تو جگہ مولانا کی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اولاد سے عالم بنا دیتا اللہ تعالیٰ کی اولاد کے نصیب کو بنا دیتا. مولانا کے وقت سے پوریدہ مستحق شدہ ایسے افراد میں جنہوں نے تعلیم کے میدان میں ایک بہت بڑا کام کیا اور رشد ہدایت ضلالت ہدایت ہدایت کو بہتر کرنے میں اور گمراہی کو دور کرنے میں ایک بہت بڑا کردار ہے. مولانا کی کتاب توحید کا منجر مولانا کی کتاب ہم پر قوم ہے. یہ مولانا کا وہ علمی شاعران ہے کہ اپر نوم ہے بمبئی کے ایک کتب خانے سے مستقل شاعر ہوئی اور اس کی بڑی مسجد مقبول ہوئی. مولانا نے جو اس کے اندر اس عالم اختیار کیے جس سے باطل پرست کے قصر کے اندر زلزلہ ہے اور اس کے موجودہ مکاریاں پر قوم کتاب میں گھسنا گئی اور اسلام اور سنیت کی افغانیت کا آج کی وہ کتاب موجود ہے. اور میرے نظر میں اگر اس کتاب کا باقاعدہ مطالعہ کر لیا جائے اور ذہن نصیب کر لیا جائے اور انشاءاللہ بعد برس اس کو سے گمراہ ہوئی نہ اور میں ایک
نے ناک کے سلسلے میں بہت سی کتب کی، مند کے سلسلے میں بھی مولانا کو یاد کرنے کا ایک یہ بھی ہے کہ مولانا کی کتب سے فائدہ اٹھایا جائے، مولانا کو مثال ثواب کیا جائے، مولانا کی زندگی سے جو انہوں نے علم خدمات کی ہے اور علم کو حاصل کرنے میں جو انہوں نے مشکلات دیتی ہے اور جس طرح کی دماغ اور مشہور اور پھر اور جماعت سے علم کو حاصل کیا ہے، اس طریقے سے طلبا کو علم مولانا نے جس طرح خدمات کی ہے ان خدمات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں تمام اساتذہ کرام اور غیر مہمان حضرت مولانا کے جو شاگرد ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ مولانا کے سب خاندان کے لیے یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دینی اور دنیاوی ترقیات سے نوازتے ہوئے اور مولانا سے جو خدمات کی ہے ان خدمات کو سراہا جائے اور اس کی کتابوں کی اشاعت کی جائے تاکہ دنیا کے لوگ ان سے فائدہ ہو سکے اور جیسے ہمارے ماں باپ میں سے کوئی سب کو جانا ہے تو ہم اسے سب کو یاد رکھے بلکہ ہمیشہ یاد رکھے مولانا بھی ہمارے روحانی باپ ہیں، اس لیے انہیں بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور جہاں اپنے ماں باپ کے لیے مثالیں ثواب کرے وہاں اپنے روحانی باپ حضرت مولانا امام علی صاحب علیہ السلام بھی یاد رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کے مقام کے اعتبار سے ان کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے اور ان کے خاندان کو قبر جمیل عطا فرمائے اور ہمارے اندر اور لوگ کی قوت جواب ہے اور جہاں جہاں خدمات ہے اللہ تعالیٰ کو قائم رکھے اور ان کے لیے وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. جہاں میں نبوت کے رسول آیا ہے، جہاں میں نبوت کے رسول ہمیں اگر اس کو اپنا کیا رسول نے سبھی اور سے یہ پہنچا ہے تو نے سبھی اور سے یہ پہنچا ہے تو نے جو آواز سے وہ محل میں تو نے جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے، ضرورت کی جاتے تماشا نہیں ہے. حضرات علماء کرام مہمان اعظام عزیز صاحب، آج کا یہ پروگرام آج کی یہ مجلس استاد الاساتذہ مناظر اسلام حضرت مولانا امام علی صاحب نمبر 1 نمبروں کی ایک یادگاری اور تعبیری نشست. میرے دوستوں، یہ کوئی دنیا کے اندر جتنے بھی آپ ہوئی ہے، دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے تو اس کو ایک نہ ایک دن اس سارے پانی کو چھوڑ کر کے جانا ہے، اس دنیا کو تیار کر کے آخرت کا سفر کرنا ہے.
کوئی بھی چیز لے لیں، دنیا کی کوئی بھی بات لے لیں، ہر چیز کے اندر صلاحیت موجود ہے اور حدیث ہم کو صلاحیت کا پیغام بھی دے رہے صبح سے لے کر کے شام تک ہمارے سامنے جو بھی چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں ہر چیز ہم کو موت کا پیغام دیتی ہے، ہر چیز صلاحیت کا پیغام دیتی ہے۔ صبح کے وقت میں سورج نکلتا ہے، جب سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعوں سے ساری دنیا برابر ہو جاتی ہے، اس کے بعد سورج آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، اس کی شعاعیں اور زیادہ پھیلتی جاتی ہیں، پھر اس جواب کو پہنچ جاتا ہے، اپنی محدود جوانی کو پہنچ جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وقت آتا ہے کہ سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے اور ڈھلتے ڈھلتے اس عالم کو پہنچ جاتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ سورج غروب ہوتے ہوئے ہم کو یہ پیغام دے کر کے جاتا ہے کہ دیکھو جس طریقے سے میں شروع ہوا تھا، اپنے شباب کو پہنچا، اپنی روشنی کے ذریعے ساری دنیا کو منور کیا، لیکن ہمیں آپ کے ساتھ جا کر کے انجام کے سوال سے ضرور ہونا پڑا، سننا پڑا۔ یہ ہمارے لیے بہت کا پیغام ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، آہستہ آہستہ بڑا ہوا، جوانی کو پہنچا اور اس کے بعد اس علم کے ذریعے اس کے تمام چیزوں کے ذریعے دنیا منور ہوتی گئی، روشن ہوتی گئی، لیکن آہستہ آہستہ اس کا زبان شروع ہوا اور زبان ہوتے ہوتے اسی طریقے سے جو پیڑ پودے ہمارے سامنے ہیں، جو درخت ہمارے سامنے ہیں، یہی صلاحیت کا پیغام دے کر کے آتے ہیں۔ عام طریقے سے لوگ کاشتکاری کو دیکھتے ہیں، کاشتکار کو لگا ڈالتا ہے، کوئی بیج ڈالتا ہے، وہ بیج کو شروع ہوتا ہے، اس کے ذریعے ایک پودا تیار ہوتی ہے، پودا کے بعد میں بڑا پودا تیار ہوتا ہے، پودے کے بعد میں نارا درخت ہوتا ہے، اس کو پھیلاتے ہیں، وہ دنیا کو فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن اس کے بعد میں آہستہ آہستہ وہ درخت سے پرانا ہو جاتا ہے، اس کو نہیں رکھتا ہے اور اس کر کے اپنی زندگی کو ختم کر دیتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز ہے، دنیا کی کسی چیز کو اگر بگاڑ ہے، ہر چیز ہمارے لیے صلاحیت کا پیغام دے کر کے آ رہی ہے، ہر چیز ہمارے لیے موت کا پیغام دے کر کے آ رہی ہے۔ دیکھو ہمارے پاس صلاحیت ہے، اگر ہماری روشنی کو زیادہ، شام کی روشنی کو زیادہ، سورج کی روشنی کو زیادہ، ستاروں کی روشنی کو زیادہ، ہر چیز کی روشنی اور سامائی ہے، لیکن ہر چیز مانا کے بعد اترتی ہے، ہر چیز ہمارے سامنے صلاحیت کا پیغام دے کر کے آ رہی ہے۔ اور یہ دوستوں دنیا کا اصلی شاہد کو سہایتا ہے جس کے اندر کسی کا دنیا والوں کے خلاف نہیں۔ اب دنیا کے اندر دیکھیے ہر مسئلے کے اندر اسلام موجود ہے، ہر مسئلے کے اندر اسلام موجود ہے۔ اللہ نے اور سے آپ کو بہت ساری باتیں ایسی جو اللہ کی پیدائش کو تسلیم نہیں کرتی، اللہ کو نہیں مانتی، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو رسول کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتی، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو فرض کے آزاد کو تسلیم نہیں کرتی، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میدان محشر کو تسلیم نہیں کرتی، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو جنت کو نہیں مانتی، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو جہنم کو نہیں مانتی۔ ایسے ہی دنیا کا کوئی بھی مسئلہ، دنیا کا کوئی بھی نظریہ، دنیا کا کوئی بھی فلسفہ اختلاف کو مانتی، لیکن اگر دنیا کے اندر کوئی مسلمان ایسا ہے جس کے اندر کسی قوم کا، کسی جماعت کا، کسی گروہ کا، کسی جسے کا کوئی بھی اختلاف نہیں، تو میرے دوست کو اور ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کے کوئی بھی گروہ، دنیا کی کوئی بھی جماعت، دنیا کے کسی حصے کے اندر رہنے والا کوئی بھی انسان اور سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ بچوں کو بولانا ہے، بچہ ہے اسے بولانا ہے، جوان ہے اسے بولانا ہے، بوڑھا ہے اسے بولانا ہے، مرد ہے اسے بولانا ہے، عورت ہے اسے بولانا ہے، اگر غریب ہے اسے بولانا ہے، امیر ہے اسے بولانا ہے، ایک آدمی گھروں کے اندر رہتا ہے اسے بولانا ہے، ایک آدمی کی جھوپڑی کے اندر رہتا ہے اسے بولانا ہے۔ بندے کی دنیا کے فیصلوں کو صاف پر یقین ہے کہ ایک دن آئے گا، ہماری آنکھیں بند ہو جائے گی، ہماری آواز بند ہو جائے گی، ہماری آنکھ بند ہو جائے گی اور ہم کو تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے سامنے اپنے اعمال کو لے کر کے جانا ہوگا۔ جو سب سے زیادہ عقیدہ اور لغت ہے ان سے بھی موت کی بات کرنا ہے، ان سے بھی موت کا پتا کرنا ہے۔ جس دنیا کے اندر دنیا کے اندر جسم سے بھی آنکھ کھلتی ہے اس کو بہت بات کرنا ہے۔ سے رہتا ہے کہ جو دنیا کے سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، دنیا کے سارے لوگ مر جائیں گے، کو کام شروع ہونے گے، دنیا کے سارے لوگ مر جائیں گے، ساری مخلوق ختم ہو جائے گی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا کہ آؤ بتاؤ دنیا کے اندر کون کون بات ہے. حضرت ابراہیم کہنے کہ اللہ دنیا کے اندر تو سارے لوگ پڑھ چکے ہیں, آپ اپنی ان کو کبھی پڑھا نہیں ہے, آپ کا کھانے والے بڑے باقی ہیں اور ابراہیم اور ابراہیم باقی ہیں اور آپ آئے اور بڑے باقی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ ابراہیم اور ابراہیم کو چھوڑ دے. آپ پیدا کے اللہ جب ابراہیم اور ابراہیم کے لیے محبت بنتے ہیں وہی بنائیں گے. آج میں نے میرے ہاتھ کے نیچے چھوٹی ہے تو بہت دکھا دوں گا اس کے بعد اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ آپ کون باقی ہیں. اللہ کہیں گے کہ اللہ آپ کا اٹھانے والے بچے باقی ہیں, میں باقی ہوں اور ایک آدمی یہاں باقی ہے جس کو نہیں بنا ہے. اللہ تعالیٰ بتائیں گے جاؤ میرا ہاتھ اٹھانے والے جو ہاتھ خریدتے ہیں ان کو نہیں جائیں گے اور آپ بچوں کے روح بن کر کے اللہ کو دے. پھر ہمارا یہ بتاؤ آپ کون باقی ہے. اللہ بتائیں گے کہنے کے اللہ ایک آپ کی ذات باقی ہے جس کو کبھی کرنا نہیں اور ایسا ہے اللہ پاک فرمائیں گے جیسے پوری جیسی مخلوق جیسے مخلوق جس کام کے لیے میں نے پیدا کیا تو کام آج مکمل ہو گیا اور میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ آج میرے ہاتھ کے پیچھے سب سے کون بات کرنا ہے سب سے کون سا کرنا ہے. یہ لاؤ پوری مطلب جائیں گے کوئی ہوتا ہے. اب اللہ کی ذات کے لیے بات نہیں کی دنیا کے اندر اس کائنات کے اندر جتنے بھی کام صحیح ہے ان کو بہت بڑا جاتا ہے. بالکل تو جانا تو صحیح ہوئے لیکن کچھ اختیار ایسی ہوتی ہیں جو بڑے کے بعد کی زندہ ہے. ان کے آواز ان کے بال ان کی تمام چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مرنے کے بعد میں ان کو یاد کیا جاتا ہے. مرنے کے بعد میں بڑا نہیں ہو سکتا ہوتی ہے. دیکھیے ہمارے آپ کہ دنیا میں چلے گئے زمانہ بدل گیا, دنیا میں چلے گئے تب ان کی سرکار کی گئی, لیکن آج بھی ان کا نام پاکستان حکومت کے ذریعے زمین پر موجود ہے. آج بھی غیرتی ایسے ہیں جیسے کہ بنا ہمارے درمیان موجود ہے. ہم کس طریقے سے حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہیں, کس طریقے سے حضرت علی کا تذکرہ کرتے ہیں, کس طریقے سے حضرت علامہ اور کشمیری کا تذکرہ کرتے ہیں. مجھے کیا ہے دوستوں دنیا میں چلے گئے لیکن اپنے پیچھے ایسی چیز چھوڑ کے گئے ہیں ان کو ہمیشہ یاد کیا جائے. انہیں اصلی شخصیات میں سے قربانی اساتذہ اپنا اسلام حضرت حضرت ہمارے صاحب نظر اللہ کا بدل میں جن کی شخصیت تقریباً ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ حضرت والا کی شخصیت کی آپ بڑی اور کی بڑی شخصیت تھی. اکثر لوگ ان کے شاگرد یہاں پر موجود ہیں. یہ ہماری حکومت میں بھی پڑھنے کا موقع نہیں ملا لیکن دوسرے اعتبار سے کتابیں کا موقع حضرت کو ملا ہے. پڑھنے کی نوبت تو نہیں آئی لیکن دوسرے طریقے سے کتابیں پڑھنے والا کتابوں سے سیکھنا ہے کرنا جیسا موقع کو ملا ہے. ہم طریقے سے ضروری جب ہم پڑھا کرتے تھے ضروری کے اندر جو مسائل ہوتے تھے یا کافی کے اندر جو مسائل ہوتے تھے ان کو ان کے سلسلے میں حضرت کو شروع کیا کرتے. میں نے دیکھا کہ یوں کتاب کی بات میں نے جاننا نہیں ہوگی ابھی کتاب کی بات مکمل نہیں ہو پاتی تھی. حضرت کو دوسرے کی وضاحت اس طریقے سے بناتے تھے جیسے ابھی ابھی قدم سارا ہوتا لگ گیا. اللہ نے ایسی غیر معمولی طور سے حاضر بنا رکھا اور ایسا طور سے حاضر ایسی احساس تھی کہ خود کو یہ ساتھیوں کو بات کا احساس آپ طریقے سے بتائیے ہم اپنی ضرورت ہے نفرت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جس کی علم کو جس کی صلاحیت کو اگر یہ ساتھی تبدیل کریں یہ سمجھیے کہ غیر کا کوئی جگہ علم کا بہت بڑا پہاڑ ہے. ہندوستان اگر کسی طریقے کا تعلق کرتے تھے کہ معمولی کہا یہ بدل کے بعد معمولی کہا کہ کبھی ہمارا بدل کے بعد ہو جاتے تھے. اسی طریقہ بناتے تھے کہ ہم بدل کے بعد گزارا کرتے تھے اور ان کو عبادت سمجھ نہیں آتی تھی کہ کی کیا تعبیر کی مسئلے کی کیا وضاحت کی کیا لگی تھی یہ ہمارے سمجھ نہیں آتی تھی. تو ہم جاتا کہ معمولی نظری ان کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ان کو جگاتے تھے وہ کیا ہوتے تھے ان کو جگا کے کہتے تھے کہ یہ بات سمجھاؤ یہ بات ہمارے سامنے نہیں آئی تو وہ کہتے آپ کو طریقے سے کیا اور تھوڑا سی بات کو سمجھا دیا. لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم کو جس عبادت سے سمجھنے میں گھنٹوں ہو گئے ہم کو سمجھ نہیں آیا یہ اللہ کا بندہ سے اور کر لے گا اور اللہ نے کتنا بولے
اتنا غیر معمولی انہوں نے حاصل کروایا تھا کہ عبادت کے سامنے اس طریقے سے رہتی جیسے کہ ساری عبادت کرتا ہو. ان کی صلاحیت، ان کے مرادے، ان کی نظریے، ان کی تقاریر یہ ہمارے سامنے موجود ہے. اس طریقے سے حضرت نے امام صاحب باقی کیا ہے، باقی کو کس طریقے سے شکست دی ہے، کسی میدان سے اللہ کسی کی باتیں دی ہے، یہ تو آپ کو جانتے ہیں. مجھے یہاں پر آپ طریقے سے ایک تصویر پیش کرنا ہے. اس وقت لوگوں کے شاگرد حضرات موجود ہیں یا ان سے پڑھنے والے والے موجود ہیں. میں ان کے سامنے ایک تصویر پیش کرتا ہوں. دیکھیے ہمارے علاقے کے اندر اب تک 3 بڑی بڑی شخصیات ہوئی. حضرت عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حکیم رضوان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، حضرت حکیم نظام اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا امام صاحب عالم رحمۃ اللہ علیہ. کسی بھی شخصیت کا بات سے باقی رکھنا جو ان کے شاگردوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. حضرت امام غنیمت پیچھے سے حضرت امام غنیمت معلوم کیا گیا کہ حضرت امام کو بہت بڑے بڑے ہوتے تھے، ائمہ کو بہت بڑے بڑے ہوتے تھے، ان لوگوں نے بڑا کام بھی کیا. لیکن آپ کا جو حصہ پوری دنیا کے اندر ایسا جا رہا ہے اسی کو دیکھ رہے ہیں. حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ میرا حصہ میرے شاگردوں کی بنیاد پر پھیلا ہے. ہمارے شاگرد اتنے مضبوط ہیں کہ ہمارے شاگردوں کے ذریعے پوری دنیا کے اندر ہمارا پیغام پھیلتا جا رہا ہے. اس کے بعد میں لوگوں نے کسی حاضر عالم سے یہی بات معلوم کی کہ بتاؤ دنیا کے اندر سب سے زیادہ لڑائی کسانوں کے لیے لگی ہے. پاکستان کے سب سے زیادہ لڑائی ہونے کی وجہ کیا؟ میں ان کے سب سے زیادہ لڑائی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو شاگرد تھے وہ پوری چیز کے پہلے جہاں تھے اور انہوں نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے پھیلایا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب کو پھیلانے میں پوری دنیا کے اندر اس کی مشکل صاف کرنے میں شاگردوں کا سب سے بڑا مسئلہ. اس کی وجہ سے یہاں پر ان کے شاگرد موجود ہیں اور یہاں پر جو ان سے پانی ہونے والے موجود ہیں. عام طریقے سے میں ان سے یہ بات کہتا ہوں کہ جب یہ کسی بھی شخصیت کو زندہ کرنے کے لیے شاگرد ضروری ہے. شاگرد ان سے سننے کی بات کو، ان کے بتائے ہوئے کلمات کو، ان کی ہوئی نتائج کو ڈالا جاتا ہے. اب اگر شاگرد حضرات ان نتائج کو، ان کی باتوں کو، ان کے سلسلوں کو، ان کی زندگی حالات کو اپنے دل کے اندر رکھیں گے اور اس کے بعد میں شاگرد سے ہو جائے گی، چلے جائیں گے. بعد میں آہستہ آہستہ آدمی کی شخصیت کی طریقے سے مختلف ہو جائے گی. اگر عالم صاحب بتا رہے جو اپنے وقت کا عالم نظام ہے، بہت بڑے باقی اپنے وقت کے موجود تھے، لیکن صحیح مجھے کہ آپ کو پتہ جانتے ہیں، مستقبل کے بارے میں جانتے ہیں. ہمارے بعد میں دوائی لگنے آئے گی، دو بھی آئیں گی اور کتنا رہے گی کہ ادارے دنیا کے پانی سے ادارے اور علاقے کے اندر سب سے بڑا کام ہم نے کیا ہے. پورے علاقے سے علاج اور رسومات کو بند ہم نے کیا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی پوری زندگی کے حالات کیا تھے، جیسے ان کی پورے جام ہوتی تھی، جیسے ان کی ضرورت تھی، جیسے ان کی ضرورت تھی، ہم کو نہیں معلوم. اس لیے ہمارے سامنے وہ بات نہیں آتی. اس لیے شاگردوں کے والوں سے تعلق رکھنے والوں سے بلائیں گے کہ اگر زندگی کے جو واقعات اسی طریقے سے اگر زندگی کے جو واقعات ہیں ان واقعات کو آپ ان واقعات کو آپ بیان کریں. یعنی جو طریقے سے تعلق کے اندر جوڑ کرتے ہیں جو بھی آپ کو واقعات جو کہ پڑھنے کے واقعات ہیں، کبھی لوگوں سے ملنے کے واقعات ہیں، کبھی ضیافت کے واقعات ہیں، لوگوں سے بات چیت کرنے کے واقعات ہیں، کوئی اور واقعات ہے ذاتی طور پر کوئی پیدا ہے جو واقعات آپ کو معلوم ہے ان سے تمام کوئی آپ کو واقعات کو جوڑ کر ان واقعات کو لکھیں. اس کے بعد میں جب یہ واقعات آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ آگے کی ذمہ داری ہے، آگے کی ذمہ داری ان کو مرتب کرنا، ان واقعات کو یکجا کر کے ترتیب دینا. آپ کے واقعات سے معاملات سے تعلق ہوتے ہیں یا آپ کے دوستی سے تعلق ہوتے ہیں، آپ کی تفصیل سے، آپ کی تحریر سے یا آپ کی باتوں سے کوئی بھی واقعات اگر اس واقعات کو آپ مرتب کر کے کسی بھی انداز سے حد تک پہنچا دیں گے، چاہے وہ حضرت حکیم نظام کے ذریعے کے تعلق سے ہوں یا حضرت مولانا علی صاحب علیہ السلام اور کے ذریعے سے تعلق سے ہوں، انشاءاللہ ہم واقعات سے ترتیب دے کر کے کتابی شکل میں جائیں گے. جب ایک کتابی شکل میں وہ سارے واقعات ساری زندگی آ جائے گی تو انشاءاللہ ہم لوگ شاگرد دنیا حیات کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ویسی کارگر کام ہونے کے لیے انشاءاللہ ثابت ہوگی. اس لیے بس یہی طریقہ بڑھنا ہے جو کہ یہاں پر موجود ہیں وہ بھی سنیں اور جو حضرات نہیں موجود ہیں جن سے ملاقات ہو ان کے شاگردوں سے ہماری بات وہاں تک پہنچاتے ہیں. آپ کو
ان کو آگے بڑھائے جتنے ان کے حالات ہو سکے وہ آپ اپنے داخلے میں پہنچائے کہ آپ بتا دیں کہ میں نے جو واقعات کو رقم کیا ہے میں خود آگے انشاءاللہ واقعات کو حاصل کروں گا اور اس کے بعد میں یہاں کے واقعات کو رکھنا ہے اس طریقے سے ترتیب دینا ہے انشاءاللہ وہ کام طے کر لوں گا اللہ مجھے سب کو عمل